ناراض ہے، اے اللہ کے نبی ہم کیسے چیک کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں سنو، اگر تمہارے ماں باپ حیات ہیں تم جا کے یہ دیکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم آنکھ بند کر کے یہ یقین کر لو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم یہ یقین کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حضور فرماتے ہیں سنو میرے صحابی، رب اگر راضی ہے تم سے تو تم دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم یہ یقین کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حضور فرماتے ہیں سنو، رب کی رضا یہ ماں باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی یہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ذرا آج ہم غور کریں، ذرا توجہ کریں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیفیں تو نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ چیک کرنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ تمہارے تم سے راضی ہیں تو تم یہ یقین کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اگر تمہیں یہ چیک کرنا ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو تم دیکھ لو کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم دل میں یہ یقین کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے رب کی ناراضگی اور رب کی رضا کا پیمانہ یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب تم سے راضی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تم سے تمہارا رب ناراض ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، ذرا سا پیسہ نوجوانوں کے پاس آ جائے، تھوڑی سی دولت نوجوانوں کے پاس آ جائے، تھوڑی سی شہرت نوجوانوں کے پاس آ جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماں باپ ہیں اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں اب زندگی میں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ یاد رکھیں ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جس بندے پر سب سے زیادہ کرم فرماتا ہے، اللہ رب العزت جس بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس بندے کو نبی اور رسول بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم زندگی میں تھوڑی سی ترقی پا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اب بوڑھے ماں باپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ذرا آپ توجہ رکھیں، ذرا دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے کمالات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے، کوہ طور پر بلا کر کے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، جب آپ پہنچے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا۔ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو نے مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ موسیٰ جب گفتگو کرنا تو سنبھل کر کے کرنا۔ اے اللہ رب العزت آج تو نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ جب گفتگو کرنا تو سنبھل کر کے کرنا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب تم مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے تو گھر پہ تمہاری بوڑھی ماں تمہارے حق میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی طبیعت میں تھوڑا سا جلال ہے، اے اللہ اگر اس کی آواز تیری بارگاہ میں بلند ہو جائے تو درگزر فرما دینا۔ اے موسیٰ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب کائنات میں تمہاری ماں جیسی تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والی موجود نہیں ہے۔ اے موسیٰ ماں کی دعا وہ دعا ہے کہ جس کی دعا کو میں کبھی رد نہیں فرماتا ہوں۔ اب جب تم مجھ سے گفتگو کرنا تو ذرا سنبھل کر کے گفتگو کرنا، اس لیے کہ کائنات میں اماں جیسی کوئی دعا کرنے کے لیے موجود نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ ماں باپ ہیں، آج اگر ہمیں ان کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے، ذرا آپ توجہ رکھیں، یہ اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو ہمیں زندگی میں ایک بار ملا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، آپ کا کوئی دوسرا بھائی ہے، وہ بھی آپ کا سگا ہی بھائی ہوگا، آپ کا نکاح ہوتا ہے، اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ دوسرا نکاح کر لیں، وہ بھی آپ کی سگی ہی بیوی ہوگی۔ آپ کا کوئی دوست ہے، اس سے آپ کی کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپ کسی دوسرے شخص کے قریب
हो जाएं, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। लेकिन आप जरा गौर करें, आज जो माँ बाप की कदर नहीं करते हैं वो जरा तवज्जो करें। ये माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करती है। आप जरा देखें, अगर आपका कोई दोस्त है वो आपसे जुदा हो जाए, आप किसी के करीब हो जाएं, वो आपका सगा दोस्त हो जाएगा। आपका कोई भाई है, उसका इंतकाल हो जाए, दूसरा भाई है, वो भी आपका सगा ही भाई होगा। लेकिन ये माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, अगर ये जिंदगी में आपसे एक मर्तबे रुखसत हो गए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ ले, माँ और बाप कह ले, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि ये नेमत अल्लाह जिंदगी में सिर्फ एक बार अता करता है। आप जरा इसे मिसालों से देख लें, अगर आप ना समझे हो, एक समझ लें, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की बात है। एक शख्स का निकाह हुआ है, कुछ सालों के बाद अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया है। कुछ साल गुजरे हैं, 4 या 5 साल का उसका बेटा हुआ है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। तवज्जो रखिएगा, जरा इस बात को दिल के कानों से आप सुने। कुछ सालों के बाद फिर उसने जब दूसरा निकाह किया है, एक मर्तबे वो शख्स बैठा हुआ था, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ, उसने अपने बेटे को बुलाया और ऐसे ही बेख्याली में उसने अपने बेटे से पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा मुझे जवाब दे, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, जरा तवज्जो रखिए। उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, वो कायनात की सबसे बड़ी झूठी औरत थी, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, इससे बड़ी सच्ची और पक्की औरत मैंने देखी ही नहीं है। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने अपने बेटे से कहा, बेटे जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा इसकी वजाहत तो कर। जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, तुझे अपना खूने जिगर पिला करके बड़ा किया है, जिसने तुझे बोलना सिखाया, जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे अपने हाथों से खिलाया है, तू उसे झूठी कह रहा है, और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इसे तू सच्ची कह रहा है। जरा इसकी वजाहत तो कर, जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा तवज्जो रखिएगा। तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी, जब मैं पढ़ने नहीं जाता था, जब मैं उसकी बात नहीं सुनता था, जब मैं खेल में मशगूल रहता था, जब मैं काम नहीं सुनता था, तो मुझसे कहती थी, अगर तू काम नहीं करेगा, अगर तू पढ़ेगा नहीं, अगर तू खेल कूद में मशगूल रहेगा, तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बातों को नहीं सुनता था, लेकिन शाम में जब मैं घर में आता था, वो मुझे खाना भी खिलाती थी, वो मुझे पानी भी पिलाती थी, वो मुझे सीने से भी लगाती थी। ऐ मेरे बाप, ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, जिससे तूने बाद में निकाह किया है, अब जब मैं खेल में मशगूल रहता हूँ, अब मैं जब इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये मुझसे कहती है कि अगर काम नहीं करेगा, दिन भर तुझे भूखा रखूंगी, दिन भर तुझे प्यासा रखूंगी। ऐ मेरे बाप, अब जब मैं इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये मुझे दिन भर भूखा रखती है, कभी खाना नहीं देती है, ये मुझे दिन भर प्यासा रखती है, कभी पानी नहीं देती है। ऐ मेरे बाप, जो मेरी सगी माँ थी, वो कहती थी मगर करती नहीं थी, वो कहती थी तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब शाम में मैं घर आता था तो वो मुझे खाना भी देती थी। ऐ मेरे बाप, इसलिए कि वो मेरी सगी माँ थी, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, ये कहती है मगर जो ये कहती है वो करती है, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो कहती थी मगर करती नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी सगी माँ को झूठी कहा है और अपनी सौतेली माँ को सच्ची कहा है। और उसके बेटे ने अपने बाप से कहा, मेरे बाप, मैं कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लूं, लेकिन जो हकीकी दिल माँ और बाप के सीने में होता है, वो कायनात में किसी के सीने में नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा तवज्जो रखें, आप देखें, वो बच्चा अर्ज करता है, मेरे बाप, जब मैं दिन भर भूखा रहता था, मेरी माँ कहती थी, लेकिन वो करती नहीं थी, वो मुझे खाना भी खिलाती थी, पानी भी देती थी। लेकिन ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, आप घर में नहीं रहते हैं, आप काम के लिए चले जाते हैं, आप बाहर रहते हैं, ये कहने को तो मेरी माँ है, लेकिन मुझे दिन भर भूखा रखती है, मुझे दिन भर प्यासा रखती है। ऐ मेरे बाप, ये जो कहती है वो करती है, इससे बड़ी सच्ची औरत कोई नहीं है। और मेरी जो सगी वाली माँ थी, जिसने मुझे अपना खूने जिगर पिलाया था, ऐ मेरे बाप, जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा था, वो कहती थी मगर करती नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि उससे बड़ी कायनात में झूठी
कोई औरत नहीं है। मेरे बाप, हम किसी को माँ बाप कह लें लेकिन वो हमारे माँ बाप हो नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये माँ बाप अल्लाह जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबे अता करता है, इसीलिए इनकी कद्र इन जिंदगी में करनी चाहिए। अगर ये हमसे रुखसत होकर के कब्र में चले गए, हम पूरी दुनिया में माँ बाप को ढूंढते रहे लेकिन कायनात में माँ बाप के जैसा कभी कोई मिल नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप का गुस्ताख होगा, हुजूर फरमाते हैं जिंदगी में कभी वो उसे इस हालत में, हुजूर फरमाते हैं उसे मौत नहीं आ सकती है कि वो दुनिया से इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया के सामने वो एक बार इस तरह जलील होगा, इस तरह एक बार पूरी दुनिया के सामने वो रुसवा होगा। हुजूर फरमाते हैं लोगों के लिए वो इबरत बनेगा। हुजूर फरमाते हैं उसके बाद उसे मौत आएगी। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दिन में रोजा रखे, हुजूर फरमाते रात भर शब बेदार रहे, हुजूर फरमाते इबादतें इस तरह करे कि खाने काबा के सामने नमाजें पढ़े, इसी आलम में जिंदगी गुजार दे, हुजूर फरमाते इसी आलम में उसे मौत आ जाए कि दिन में रोजा रखे, रात भर इबादत करे और नमाजें कहां पढ़े? खाने काबा के सामने पढ़े। हुजूर फरमाते लेकिन अगर माँ बाप दोनों में से किसी एक को, या माँ को या बाप को, या हुजूर फरमाते दोनों को या दोनों में से किसी एक को उसने तकलीफ दी है, हुजूर फरमाते अगर वो माँ बाप का गुस्ताख है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी सारी इबादतों को अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा और माँ बाप को तकलीफ देने की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम किया। यहां तक हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद होकर के मरे, शहादत का इतना बड़ा मर्तबा है। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शहीद होकर के मरे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर उसके माँ बाप या दोनों में से कोई उससे नाराज है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे उस वक्त तक जन्नत अता नहीं करेगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अगरचे वो शहीद होकर के भी मरे, अल्लाह उसे जन्नत नहीं अता करेगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी। बस इस मंजर को देख करके एक बात याद आ गई। आज कोई भी आपके इलाके में आ जाए, कोई पीर साहब आ जाए आप दौड़ पड़ते हैं, कोई आलिम आ जाए आप दौड़ पड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरा एक बात का ध्यान रखा करें, ये अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। जो हक है मुसाफा करने का, जो हक है मुलाकात करने का इज्जत के साथ, उस तरह हमें मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरा आप ध्यान में रखें, कोई पीर साहब आपके इलाके में आ जाए, कोई आलिम साहब आपके इलाके में आ जाए, कोई मुफ्ती साहब आपके स्टेज पे आ जाए, आपके जलसे में आ जाए, आप टूट पड़ते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत सर पे हाथ रख दीजिए। आओ जरा तवज्जो करें, आप जरा देखें, सूफिया फरमाते हैं अगर आपको सबसे पहले किसी की दुआ लेनी है तो अपने माँ बाप की दुआ लें। सूफिया फरमाते हैं पूरी कायनात में किसी की दुआ की कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं है कि वो आपके हक में दुआ उसकी कबूल हो जाए। सूफिया फरमाते हैं लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो ये जमानत है हुजूर की कि वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, हुजूर फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, ऐसे ही बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और आगे हुजूर फरमाते हैं जब माँ के हाथ दुआ के लिए उठते हैं औलाद के हक में, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है और अल्लाह का अर्श उस वक्त तक कांपता है जब तक अल्लाह उसकी दुआ को कबूल न कर ले। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कब करता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे उसकी माँ की दुआ के हाथ उसके बेटे के हक में उठते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को उसके बेटे के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको अगर किसी की दुआ लेनी है, उलमा की दुआ आप बाद में लें, सूफिया की दुआ आप बाद में लें, किसी पीर साहब की दुआ आप बाद में लें, कारी साहब की दुआ आप बाद में लें, हम सब की दुआ आप बाद में लें। सबसे पहले आपको किसी की दुआ लेनी है तो अपने माँ बाप की दुआ। पैगाम बहुत आप याद रखें अगर आपका बाप नमाज नहीं पढ़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाप 5 वक्ता नमाजी हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी।
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باپ عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، حاجی ہو تبھی اس کی دعا قبول ہوگی۔ وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کھیتوں میں جا کر کے مزدوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ کی ماں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کا باپ کا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لیکن آپ کے ماں کے پیروں کے نیچے آپ کی جنت ہے۔ آپ کا باپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی آپ کے لیے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ ان سے دعا لیں، ان کی دعا وہ دعا ہے کہ جس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، پوری کائنات کے حضور فرماتے ہیں تمام نیک بندے اولیاء و اقطاب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام اولیاء و اقطاب و ابدال حضور فرماتے ہیں ایک طرف اکٹھا ہو جائیں اور کسی شخص کے حق میں بد دعا کریں، حضور فرماتے ہیں تنہا اس کی ماں اس کے حق میں دعا کرے، حضور فرماتے ہیں تمام ابدال اور اقطاب تمام اولیاء کی دعا کو بد دعا کو اللہ رد فرما دے گا، اور تنہا اس کی ماں کی دعا کو اللہ اس کی اولاد کے حق میں قبول فرما دے گا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں آپ کو کائنات میں جو جائز مقام چاہیے آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کرے گا۔ آج آپ دیکھیں آپ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے لیے دعا کر دیں ہماری پریشانی حل ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں گھر سے نکلو ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلو، گھر سے نکلو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کے نکلو، باپ کا ہاتھ سر پہ رکھوا کے نکلو۔ جب تک گھر سے باہر رہو گے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے، جب تک گھر سے باہر رہو گے اللہ کی رحمت تمہارے سر پہ سایہ کرے رہے گی، جب گھر واپس آؤ گے اللہ کی حفاظت میں واپس آؤ گے، اس لیے کہ ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ کوئی بلائیں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی ہے، کوئی پریشانی کوئی آفت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس لیے جب گھر سے نکلا کرو ماں کی دعائیں لے کے نکلا کرو، جب گھر سے نکلا کرو باپ کی دعائیں لے کے نکلا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا وہ دعا ہے جو چور کو بھی ولی بنا دیتی ہے، ماں کی دعا وہ دعا ہے جو شرابی کو بھی ولی بنا دیتی ہے، ماں کی دعا وہ دعا ہے جو ایک گنہگار کو بھی جنتی بنا دیتی ہے۔ ذرا توجہ رکھیں، ایک واقعہ آپ سنیں۔ ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، توجہ رکھیں، عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوگا، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو دیکھ لوں جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ واقعی میں دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت دل تو چاہتا ہے دیکھ لوں، لیکن یہ تیرا کرم اور تیرا فضل ہے جو تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ایک شخص ہے جا کے اس سے ملاقات کر لو، وہی جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو نشانی بتائی ہے اس نشانی کے مطابق ایک شخص ہے جس کی گوشت کی دکان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کس عمل کی بنیاد پہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ توجہ رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ شخص صرف گوشت کاٹتا ہے بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے لوگوں تک اللہ کے وحدانیت کا پیغام پہنچایا ہے، میں نے لوگوں تک اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچایا ہے، میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن یہ کس عمل کی بنیاد پہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اس لیے کہ یہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں یہ 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کس عمل کی بنیاد پہ میرے ساتھ رہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام دن بھر دیکھتے رہتے ہیں، وہ شام تک گوشت بیچتا ہے، شام کو دکان کو بند کرتا ہے، تھوڑا سا گوشت اپنے ساتھ میں لیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ آپ کوئی مسافر ہیں، آپ کو دیکھ کر کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کوئی مسافر ہیں، اس لیے کہ آپ اس علاقے کے نہیں لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کوئی مسافر ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو آج شام کی دعوت آپ کی میرے گھر پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں شاید گھر پہ عبادت کرتا ہو، دن بھر کام کرتا ہو، رات میں عبادت کرتا ہو، تبھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس شخص کے ساتھ میں جاتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھاتا ہے، کمرے میں جا کے کھانا تیار کرتا ہے، واپس آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے چلیے چل کے کھانا تناول فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اکیلے کھانا ہوگا یا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ گے؟ توجہ ہے، وہ شخص عرض کرتا ہے آپ کو اکیلے
اکیلے کھانا ہوگا، میں کچھ دیر کے بعد کھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ کھانا ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، میری زندگی کا ایک معمول ہے، وہ کام میں جب تک کر نہ لوں میں لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، میں لقمے کو اپنے حلق کے نیچے بھی نہیں اتارتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری بوڑھی ماں ہے جس کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی ہے، میری زندگی کا یہ معمول ہے کہ جب تک میں اپنی ماں کو کھلا نہ دوں تب تک میں خود نہیں کھاتا ہوں، تب تک میں لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تجھے اجازت ہے تو اپنی ماں کو کھلا دے۔ وہ شخص کمرے میں جاتا ہے، اپنی ماں کو بستر سے اٹھاتا ہے، اور وکیل لکھتے ہیں اتنی کمزور اور ضعیفہ عورت تھی کہ بستر پہ لیٹی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کوئی بستر پہ ہے بھی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ وہ اپنی ماں کو اٹھاتا ہے، کپڑے تبدیل کرواتا ہے، اپنے ماں کے ہاتھ منہ پیر کو پوچھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی ماں کی اجازت سے ان کے کمرے میں آ گئے۔ وہ شخص اپنے منہ میں لقمے کو رکھتا ہے، چبا کر کے اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اسی طرح اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد پانی پلاتا ہے، پانی پلانے کے بعد اپنی ماں کو لٹاتا ہے، لٹانے کے بعد جب چلنے لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا کہ جب وہ شخص اپنی ماں کو لٹا کے چلا ہے اس کی ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے ہیں، اور اس کی ماں نے دعا کی ہے اے اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے میرے بیٹے نے میری کیسی خدمت کی ہے، اے اللہ اب میں چل پھر نہیں سکتی ہوں، اے اللہ میں اب کھا پی نہیں سکتی ہوں، اے اللہ میں اپنے کام خود نہیں کر سکتی ہوں، اے اللہ رب العزت اب یہ میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اے اللہ اب یہ میرا بیٹا مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اے اللہ اے میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، مجھے پالتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے خوش رکھتا ہے، اے اللہ میں اس کی خدمت سے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کی ماں نے دعا کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں باہر آ گیا وہ شخص میرے پاس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا آپ چل کے کھانا کھا لیں، اے نبی نوجوان آپ چلیں چل کے کھانا کھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے نوجوان سن میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی حضرت موسیٰ ہوں، اور تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ جو تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تیرے اس عمل سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اللہ نے جنت میں تجھے میرا ساتھ عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں کس عمل کی بنیاد پر، کس عمل کی بنیاد پر، ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر، ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے دن بھر گوشت بیچتا تھا لیکن ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے صرف جنت نہیں جنت میں ایک نبی کا ساتھ عطا کر دیا، نبی کا ساتھ۔ آپ دیکھیں جو نعمت اور جو عظمت پوری زندگی عبادت سے نہیں ملتی ہے، اگر ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں اللہ رب العزت وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ ماں کا دل ہے، یہ باپ کا دل ہے۔ ذرا سوچیں آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دی ہے، کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ با حیات ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کی عمر لمبی کرے، اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ ذرا آپ دیکھیں کہیں ہم نے انہیں تکلیف تو نہیں دی ہے، اور جن کے ماں باپ انتقال کر کے قبروں میں جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، وہ زندہ ہیں، آپ جا کر کے ان سے معافی مانگیں، ان کا وہ دل ہے وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ان سے معافی نہیں مانگی اور اسی عالم میں وہ آپ سے رخصت ہو گئے، یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہوگا، اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں قبر میں جا چکے ہیں آپ قبرستان جا کر کے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں وہ اپنی قبر میں ہوں گے لیکن پھر بھی ان کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہوگا، وہ قبر میں بھی آپ کو معاف کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا ہے اگر تمہیں تمہاری ماں باپ کی قبر معلوم بھی نہ ہو قبرستان میں جا کے جہاں دل کرے وہیں تصور کر لو، وہاں کھڑے ہو کر کے ماں باپ سے معافی مانگ لو، ماں باپ کا وہ دل ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حق ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق